پورے دنیا کے 200 کروڑ مسلمانوں کی خواہش اور آرزو ہے کہ پھر سے خلافت کا نظام آ جائے۔ تمام مسلمانوں کی آرزو ہے ہمارا بھی ایک عالمی پیمانے پر لیڈر ہو، ایک خلیفہ ہو جو امت کی رہنمائی کرے۔ خلافت کب قائم ہوگی؟ جب ہمارا عمل حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرح ہو جائے گا۔ ایک اللہ ہی کی عبادت، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی شریعت جب ہم سمجھنے لگیں گے، عمل کریں گے، نافذ کریں گے، دعوت دین دیں گے اس کی، انشاءاللہ خلافت کا نظام پھر سے آئے گا۔ اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی قربانی سے جھجکیں گے نہیں، اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کی دعوت کے لیے، توحید و سنت کی دعوت کے لیے، شرک و بدعت سے روکتے ہوئے، اللہ کے قوانین کی دعوت کے لیے، انسانوں کے قوانین سے روکتے ہوئے، جب تک ہم جان نہیں لگا دیں گے خلافت مشکل ہے۔ آپ دیکھیے ریپ کے خلاف قانون ہے، لیکن ریپ اور گینگ ریپ بڑھ رہے ہیں۔ چنائی کی معصوم بچی کا گینگ ریپ ہو گیا آصفہ کے بعد، گیتا اور سنسکرتی کا ریپ ہو گیا، کیونکہ انسانی بنے ہوئے قانون ایفیکٹو نہیں رہتے۔ انڈیا سے لے کے امریکہ تک دیکھ لیں آپ، اللہ کے، ہم سب کے ایشور کے، گاڈ کے قانون سعودی میں جیسے وہ لائیے، پھر دیکھیے کسی کی ہمت نہیں ہوگی ریپ یا کسی معصوم کو مارنے کی۔ چورستے پہ لا کر سزا اس لیے دیجئے تاکہ سزا کا ڈر رہے، سزا کی ہیبت رہے اور کوئی معصوم بچیوں کا گینگ ریپ نہ کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پورے دنیا کے 200 کروڑ مسلمانوں کی خواہش اور آرزو ہے کہ پھر سے خلافت کا نظام آ جائے۔ تمام مسلمانوں کی آرزو ہے ہمارا بھی ایک عالمی پیمانے پر لیڈر ہو، ایک خلیفہ ہو جو امت کی رہنمائی کرے، امت کو صحیح راستہ قرآن اور صحیح حدیث سے دکھائے، امت کو پھر سے اپنی سابقہ عظمت کی طرف لوٹا کر لے کر جائے، امت کو پہلے والی عزتیں، پہلے والا مقام و مرتبہ، پہلے والی رحمتیں اور برکتیں پھر سے نصیب ہو۔ پورے دنیا کے مسلمانوں کی دلی خواہش ہے کہ پھر سے خلافت قائم ہو جائے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، میری اسلامی ماں اور بہنوں، خلافت کب قائم ہوگی؟ جب ہمارا عمل حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرح ہو جائے گا۔ ایک اللہ ہی کی عبادت، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی شریعت جب ہم سمجھنے لگیں گے، عمل کریں گے، نافذ کریں گے، دعوت دین دیں گے اس کی، انشاءاللہ خلافت کا نظام پھر سے آئے گا۔ جب ہم اللہ کے دین کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کریں گے، اپنی آرزوؤں کو قربان کریں گے، اپنے مقاصد کو قربان کریں گے اور اللہ کے احکام اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سب سے زیادہ عزیز رکھیں گے، شریعت کو گھر میں نافذ کریں گے، دنیا کے تمام انسانوں کو دعوت دین دے کر شریعت کے احکام، توحید و سنت کے احکام سمجھائیں گے، انشاءاللہ تب اللہ راستے کھولے گا خلافت کے۔ اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی قربانی سے جھجکیں گے نہیں، اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کی دعوت کے لیے، توحید و سنت کی دعوت کے لیے، شرک و بدعت سے روکتے ہوئے، اللہ کے قوانین کی دعوت کے لیے، انسانوں کے قوانین سے روکتے ہوئے، جب تک ہم جان نہیں لگا دیں گے خلافت مشکل ہے۔ کیا کیا حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی، فاطمہ، خدیجہ، عائشہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے؟ کیا کیا؟ حسنین رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کیا کیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، اپنی عزتیں لگائی اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایک رب کی، الہ کی عبادت کی دعوت، تمام انسانوں کو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کی دعوت، شرک اور بدعت اور حرام سے روکنا اور اس پر ڈٹ جانا۔ اللہ نے فرشتوں کو نازل کر دیا مدد کے لیے۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، اس پر ڈٹ گیا، اس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو نازل کر دیا مدد کے لیے۔
تو آج بھی خلافت کا نظام آ سکتا ہے. کیا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جیسے مسلمان بننے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ یا صرف نام رکھ لیں گے ابوبکر عمر لیکن حرکتیں کچھ اور رہیں گے؟ نام رکھ لیں گے علی اور حسین، حرکتیں کچھ اور رہیں گے، تو پھر اللہ کی مدد آنے والی نہیں. اگر امت مسلمہ پوری دنیا میں شرک کو عام کرے گی، آستانے، درگاہیں، تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتے، بابا، ان کو سجدے، ان کو منتیں، ان کے لیے قربانیاں، ان کے آگے جھکنا، اگر یہ چلتا رہے گا تو خلافت نہیں ذلت نصیب ہوگی، جیسا آج ہو رہی ہے ذلت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بدعتیں کرتے رہیں گے، نئی نئی عیدیں، نئے نئے قوالیاں، نئے نئے ڈانس شو سے ایجاد کریں گے دین کے نام پر، تو خلافت نہیں ذلت نصیب ہوگی. ذلت. حرام کو حلال کر لیں گے، سود حلال کر لیں گے، تمباکو حلال کر لیں گے، اور ایسے کئی چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہے اگر اسے حلال کریں گے تو خلافت نہیں ذلت نصیب ہوگی، جیسا آج ہو رہی ہے. دہیج کی رسم کو عام کریں گے، غیر مسلموں کے راستے پہ چلیں گے، ان کے طریقے پر موسیقی ہے، بے حیائی ہے، عریانیت ہے، یہ چیزوں کو عام کریں گے تو خلافت نہیں ذلت نصیب ہوگی. رشتوں کو توڑیں گے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، والدین کی نافرمانی کریں گے، بھائیوں بہنوں سے رشتہ توڑیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے، پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھیں گے، اللہ کے دین کی دعوت نہیں دیں گے، تو خلافت نہیں ذلت نصیب ہوگی. ذلت. برائی کو دیکھ کر خاموش بیٹھیں گے، اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو خلافت نہیں ذلت نصیب ہوگی. خلافت چاہیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ. خلافت چاہیے، آؤ کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف، اسی میں کامیابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو خلافت قائم کی تھی، ہزار سال تک ہماری جو حکومتیں چلی تھی، اس کی بنیاد توحید و سنت پر تھی، قرآن سے حدیث پر تھی. اس کے لیے لوٹ کر آئیں گے، یقیناً دنیا میں اللہ تعالی حکمرانی بھی دے گا، آخرت میں جنت الفردوس کا بھی وارث بنائے گا. اللہ کا وعدہ ہے تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس زمین کا میں تمہیں بادشاہ بنا ڈالوں گا. یہ رب العالمین کا وعدہ ہے. وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو خلافت چاہیے تو اس کے اہل بنیے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، ایران، عراق، ملیشیا، انڈونیشیا، جتنے مسلم ممالک پہ نظر جاتی ہے، گلی گلی شرک و بدعت اور حرام نظر آتا ہے، تو کیسے خلافت ملے گی؟ مسجد خالی، آستانے بھرے ہوئے، مخلوق کی پوجا، لاش اور ہڈی کی پوجا، تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتوں کی پوجا چل رہی ہے، کیسے خلافت ملے گی؟ جو امت کو اللہ ہی کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اللہ نے زمین پر رکھا، اگر وہ امت یہ کام نہیں کرے گی تو پھر خلافت نہیں ملے گی. بہت کم ممالک، مشکل سے 1 2 4، سعودی عرب جیسے، جہاں شرک و بدعت دور دور تک نہیں، توحید و سنت قائم، اور اکثریت میں الحمدللہ شریعت قائم، نمازیں، مساجد، الحمدللہ. بہت کم گناہ کے ساتھ جو ملک ہے، کم از کم ویسی تو کوشش کر لیں، خلافت ضرور ملے گی. آئیے توحید و سنت کی طرف، اللہ تعالیٰ آج بھی کرم کرنے تیار ہے. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آپ دیکھیے، ریپ کے خلاف قانون ہے لیکن ریپ اور گینگ ریپ بڑھ رہے ہیں. چنائی کی معصوم بچی کا گینگ ریپ ہو گیا آصفہ کے بعد، گیتا اور سنسکرتی کا ریپ ہو گیا، کیونکہ انسانی بنے ہوئے قانون ایفیکٹو نہیں رہتے. انڈیا سے لے کے امریکہ تک دیکھ لیں آپ، اللہ کے، ہم سب کے ایشور کے، گاڈ کے قانون سعودی میں جیسے وہ لائیے، پھر دیکھیے کسی کی ہمت نہیں ہوگی ریپ یا کسی معصوم کو مارنے کی. چورستے پہ لا کر سزا اس لیے دیجیے تاکہ سزا کا ڈر رہے، سزا کی ہیبت رہے، اور کوئی معصوم بچیوں کا گینگ ریپ نہ کر سکے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زمین آسمان سنسار کا رب ایک، ایشور ایک، تو یونیفارم سول اور کرمنل لا ہونا چاہیے تاکہ چنمیانند آسارام کو چورستے پہ لا کے منڈی مار کے ہندو بیٹیوں کی اور مسلم بیٹیوں کی عزت بچا سکے. بی جے پی RSS والے کے ریپسٹ اور آتنکوادیوں کو چورستے پہ لا کے نپٹ سکے، بہت اچھا، ہندو اور بہت بیٹیاں اچھا، بچ سکے.
زمین آسمان کا رب ہے تو قانون بھی تو الیاس شراف الدین تھوڑا سا